السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تجوید القرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مخرج کس کو کہتے ہیں، مخارج کیا ہیں، یہ ہم سیکھیں گے۔ مخرج کی جمع ہے مخارج، اور مخرج کہتے ہیں خارج ہونے کی جگہ کو، یعنی کہ نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں، مخرج، اور اس کی جمع ہے مخارج۔ یعنی کہ مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے تاکہ اس حرف کو دوسرے حرف سے الگ پہچانا جا سکے۔ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف اس آواز کا نام ہے جو ایک معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتا ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ مخارج کی اقسام کون کون سی ہیں۔ مخارج کی دو اقسام ہیں، معین مخرج اور غیر معین مخرج۔ معین مخرج اس کو کہتے ہیں جس کا انحصار کسی خاص جگہ یعنی حلق، زبان یا دونوں ہونٹوں سے ہو، یعنی کہ اس حرف کے نکلنے کی جگہ طے ہو، متعین کی جا چکی ہو کہ یہ حرف یہاں سے نکلے گا۔ اور غیر معین مخرج جس کا انحصار کسی خاص جگہ سے نہ ہو اور اس کا اطلاق منہ کے اس خالی حصے پر ہوتا ہو، یعنی کہ منہ کا جو خالی حصہ ہے اس پر ہوتا ہو، یعنی کہ بہت وضاحت کے ساتھ، بہت تعین کے ساتھ اس کا مخرج بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو منہ کا خالی حصہ ہے اس سے حروف مدہ نکلتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ مخرج کے تعین کرنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کہ ہمیں علماء نے کیا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم یہ تعین کر سکتے ہیں، وہ جگہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ کس جگہ سے اس مخرج نے نکلنا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے الف متحرکہ لگا دیں، یعنی کہ الف کے اوپر زبر لگا دیں، اس حرف کو ساکن کر دیں، اور وہ کیا ہوگا، جیسے کہ دیکھیں حمزہ زبر نون ان، جہاں پہ زبان رک رہی ہے جا کے ان کہتے ہوئے، تو وہ اس کا مخرج ہے، وہ اس کے مخرج کا تعین ہے کہ یہاں سے اس مخرج نے نکلنا ہے۔ حمزہ زبر آز، ایسے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ، اس سے بھی بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ تشدید لگا دیں،
اس حرف پر جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، تو اس کے اوپر تشدید لگا دیں. جیسے کہ آپ یہ مثال میں دیکھ رہے ہیں الظلم، الظلم. اب یہ کیسے تھا کہ پہلے حمزہ زبر ضا، از، پھر اس کے بعد ضا زبر ضا، از ضا، یعنی کہ شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے اپنی پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ اور پھر اس کی اپنی آواز ہے. تو اس طرح زیادہ جو ہے وہ زیادہ بہترین طریقہ ہے کہ مخرج کا تعین کیا جا سکے. الظلم، جہاں زبان رکی وہیں سے ہٹی تو یہ کیا بن گیا؟ مخرج کے تعین کا طریقہ. الظلم، الظلم. اور اسی طرح اب، اب، مثال میں دیکھیں، سلائیڈ پہ دیکھیں آپ، اب. اور ایک اور طریقہ ہے مخرج کے تعین کا طریقہ کہ حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کو غور سے سنیں. حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کو غور سے سنیں، خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ مخرج جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے. تو یہ مخرج کے تعین کرنے کے 3 طریقے ہم نے سیکھے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ مخارج کے اہم مقامات کون سے ہیں. دیکھیں سلائیڈ میں دیکھیں، عربی کے کل 29 حروف کے 5 اہم مقامات مقرر ہیں، جن سے کہ 17 ذیلی مخارج نکلتے ہیں. نمبر 1 ہے مقام کے نام لکھیں، پھر تفصیل ہے، اور پھر مخارج ہیں، اور پھر حروف لکھیں. نمبر 1 ہے مقام کا نام ہے الجوف. الجوف منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ، اس کو الجوف کہتے ہیں. اور یہاں سے اور اس کا ایک مخرج ہے اور 3 حروف یہاں سے نکلتے ہیں، یعنی کہ 3 حروف مدہ یہاں سے نکلتے ہیں. نمبر 2 ہے الحلق، اور آخر حلق، درمیانی حلق اور ابتدائی حلق اس میں شامل ہوتا ہے. 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ہیں. اللسان، زبان سے ادا ہونے والے 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ہیں. اور الشفتان، اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، 2 مخارج ہیں اور 4 حروف ہیں. الخیشوم، ناک کے سوراخ سے منہ کے اندر کی جانب 1 مخرج ہے اور 2 حروف ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلے الجوف. ٹھیک ہے، الجوف سیکھیں گے. ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا، ہم نے ابھی اس سے پہلے جو ہم نے سیکھا وہ کیا تھا کہ مخارج کی اقسام ہم نے سیکھی، مخرج کے تعین کرنے کے طریقے سیکھے اور مخارج کے اہم مقامات. اب ہم جو پہلا جو مقام ہے اور وہ ہے الجوف. جوف جو ہے منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ ہوتا ہے، اور جوف سے 3 حروف مدہ ادا کیے جاتے ہیں. دیکھیں وہ کیسے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. حروف مدہ الف ساکن ہو جس سے پہلے فتح ہو، یعنی کہ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے جو ہے وہ زبر ہو. الف خالی ہو، اس سے پہلے زبر ہو، تو اس کو ہم پڑھیں گے با زبر الف با، با زبر الف با، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، یعنی کہ پیش ہو، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تا پیش واو تو، تا پیش واو تو. اور
یا ساکنہ جس سے کہ پہلے کسرہ ہو یعنی کہ زیر ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ جیم زیر یا جی جی۔ اب دیکھیں ان تینوں میں جو آواز کیا آ رہی ہے، آ او ای، ٹھیک ہے، اور یہ منہ کے خالی حصہ جو ہے اور حلق کے اندر کا خالی حصہ وہ سارا اس میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کے مخرج کا تعین نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سارا ہی حصہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آ او ای، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الجوف سے لین کی بھی ادائیگی ہوتی ہے۔ حروف لین دو ہیں اور ایک حرکت ہے۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ اب دیکھیں آپ سلائیڈ پہ دیکھیں، یا ساکن جس سے پہلے فتح ہو یعنی کہ زبر ہو، جیسے کہ دیکھیں علیہم، علیہم، علیکم۔ واو ساکنہ جس سے پہلے فتح ہو یعنی کہ زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ القومی، القومی، الخوفی، الخوفی۔ اب دیکھیں یہاں ہم نے کیا سیکھا کہ یہ لئی او یعنی کہ ہم کہیں گے اس کو ای او، اس کا مخرج کا تعین نہیں ہے۔ یہ آوازیں جو نکل رہی نا، حمزہ زبر یا ای، حمزہ زبر واو او، یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں ان کے مخرج کا تعین نہیں ہے، یہ جوف سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، یعنی کہ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ جو ہے بس وہ سارا ہی اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہم نے سیکھیں، حروف لین اور حروف مدہ جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں جوف سے، یعنی کہ حروف مدہ الف، واو، یا ان کے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے یقینی طور پر کسی جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور ان کی تکمیل آواز کے ختم ہونے پر ہو جاتی ہے، اور ان حروف کو الحروف الہوائیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان حروف کی انتہا ہوا پر ہوتی ہے یعنی سانس ٹوٹنے پر ہوتی ہے، جیسے کہ دیکھیں آ او ای، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، ہم نے جوف سیکھ لیا، اب ہم آتے ہیں اگلا جو مخارج کے مقامات میں سے اگلا مقام ہے الحلق۔ الحلق 3 مخارج 6 حروف، 3 مخارج ہیں 6 حروف ہیں اور الحلق کے 3 حصے ہیں۔ اقصی حلق، اقصی حلق سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، وسط حلق سے عین اور حا نکلتے ہیں اور ادنی حلق سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں اقصی حلق جو ہے وہ حلق کا کون سا حصہ ہے؟ اقصی حلق سینے کی طرف والا حصہ ہے، منہ سے دور ہوتا ہے اور سینے کے قریب ہوتا ہے اقصی حلق، اور یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ جب آپ ان حروف کو پڑھیں تو اپنے سینے میں دھمک آپ کو محسوس ہوگی، اس دھمک کو ضرور محسوس کریں۔ حمزہ زبر ہا آہ، حمزہ زبر ہا آہ۔ جو مخرج کے تعین کا طریقہ ہے کہ الف متحرک لگا دیں اور اس حرف کو ساکن کر دیں یعنی کہ جزم لگا دیں تو مخرج کے تعین جو ہے ہم آسانی سے مخرج کا تعین کر سکتے ہیں۔ حمزہ زبر ہا آہ، آہ،
حمزہ زبر حمزہ آ حمزہ زبر حمزہ آ حمزہ زبر حمزہ آ. یہ دونوں جو ہیں کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اقصی حلق سے. اگلا جو حلق کا حصہ ہے وہ ہے وسط حلق، یعنی کہ درمیانی حصہ. آپ کے منہ اور آپ کے حلق کا درمیانی حصہ جو ہے وہ وسط حلق کہلاتا ہے. اور 2 حروف ہیں، ایک مخرج ہے اور یہ حصہ جو ہے درمیانی حصہ ہے. یعنی کہ جب آپ ان 2 حروف کی ادائیگی کریں گے عین اور ح، تو آپ کا حلق درمیان حصے تک کھلنا چاہیے. دیکھیں پڑھیں، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر عین آ. نرمی کے ساتھ ہے، جھٹکا نہیں ہے، لیکن حلق کے درمیان سے نکالیں گے. آ. حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر ح آپ کا حلق جو ہے وہ درمیان تک پورا کھلے گا، تب جا کے ان 2 حروف کی ادائیگی ہوگی. اور اس کے بعد ہے ادنیٰ حلق، جو آپ کے سینے سے دور اور منہ سے نزدیک ہے، جہاں پہ آپ کی زبان ختم ہو رہی ہے اور حلق شروع ہو رہا ہے، وہ آپ کا ادنیٰ حلق ہے اور ابتدائی حلق کا ابتدائی حصہ ہے. اور 2 حروف اور 1 مخرج ہے. اور 2 حروف کون سے ہیں؟ غین اور خا. غین اور خا. حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زبر غین اغ. حمزہ زبر غین اغ. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زبر خا اخ. عین اور ہا کا مخرج جو ہے وہ ہم جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، جو عربی جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو عین اور ہا پہ آپ بہت زیادہ جو کہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ محنت کریں. اور جو ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے حلق کو جتنا کھولیں گے اتنا عین اور ہا کا مخرج آپ کا بہترین نکلے گا انشاءاللہ.